اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان سنا ہے کہ حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، من اراد ان ینظر الی میت یمشی، اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ان ینظر، کہ وہ نظر کرے، الی میت، ایسی میت کی طرف، ایسے مردہ کی طرف، یمشی جو متحرک ہے۔ ہمارے زبان میں میت اور مردہ مترادف معانی میں استعمال ہوتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں مردہ جو ہے وہ اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو یہاں ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ میت یعنی وہ جو ایک بدن زمین پر پڑا ہے اور اس کا اب اس میں حرکت موجود نہیں ہے، اس میں ارادہ موجود نہیں ہے، اب وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا، تمام اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ دوسروں نے کرنی ہے، دوسروں نے اسے غسل دینا ہے، دوسروں نے اسے کفن پہنانا ہے، دوسروں نے اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے، دوسروں نے اس کو سپرد خاک کرنا ہے، اب یہ میت ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر الی میت یمشی، تو جب یہ خود کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے تو یہ ایک ایسی میت کی طرف اشارہ ہے کہ جو حرکت بھی کر رہی ہے، جو چل بھی رہی ہے، لیکن ہے کیا؟ میت۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی میت پر نظر ڈالے کہ یمشی جو چل رہی ہے، تو وہ کون سی میت ہے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ تو جو ارادہ کرتا ہے میت کو دیکھنا، جو میت چل رہی ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کی طرف توجہ کر لے۔ علامہ حسینی طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے، مجھے یہ حدیث نہیں ملی ہے، اور مرحوم مہدی بحر العلوم نے غالباً اس حدیث کو اپنے رسالہ سیر و سلوک میں تحریر کیا ہے۔ تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی سند تو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے یہ سند نہیں ملی ہے۔ میں اگر یہاں یہ احتمال پیش کروں کہ شاید یہ حدیث نہ ہو بلکہ عرفاء کا کلام ہو، اور مرحوم نے عرفاء کے کلام کو جو ہے وہ رسول خدا کی طرف نسبت دے دی ہو، تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ احتمال کمزور ہے۔ کیوں؟ چونکہ مصنف کی تمام کتاب، یعنی مرحوم بحر العلوم کی جو کتاب ہے، اور جو اس میں سبق استعمال ہوا ہے احادیث کو کوڈ کرنے کا، نقل کرنے کا، تو اس کے سیاق و سباق سے یہ نظریہ ہٹ کے ہے کہ یہ حدیث نہ ہو بلکہ عرفاء کا کلام ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہی ہے۔ اس سیاق و سباق کے مطابق مصنف نے رسول خدا کا قول نقل کیا ہے، لیکن مجھے پھر اس حدیث کو کوئی ریفرنس نہیں ملا ہے۔ میں نے مرحوم مہدی بحر العلوم کی کتاب میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کو بھی دیکھا ہے، تو یہ حدیث جس انداز میں تحریر کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول خدا کا ہی کلام ہے۔ جیسے بطور مثال ہمارے ہاں بھی جب کتابیں تحریر کی جاتی ہیں تو ان میں ایک خاص سبق استعمال کیا جاتا ہے آیات کو کوڈ کرنے کا، روایات کو کوٹ کرنے کا۔ مثلاً وہاں بریکٹ میں جو ہے وہ کوماز کے اندر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، تھوڑا بولڈ کر دیا جاتا ہے، یا تھوڑا کوئی اور ایسا اس کو خاص فونٹ دے دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ روایت ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ آیت ہے۔ تو مرحوم علامہ حسینی طہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم مہدی بحر العلوم کے کتاب میں جو سیاق و سباق ہے، اس میں جو میں نے رسول خدا کی احادیث اور ائمہ معصومین کے جو فرامین دیکھے ہیں، تو اس سیاق و سباق کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، اور اگر اس سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوتا تو میں کہتا شاید کسی عارف کا کلام ہے۔ پھر فرماتے ہیں جی ہاں، میں نے مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، جو انہوں نے سورہ سجدہ کی تفسیر فرمائی ہے، اس تفسیر کے صفحہ نمبر 117 پر بھی انہوں نے ایک حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ جس کا مضمون لب مطلب جو ہے وہ اسی حدیث سے ملتا جلتا ہے۔ وہاں رسول خدا سے مرحوم ملا صدرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ من اراد ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الی،
کہ جو چاہتا ہے کہ ایک ایسی میت کی طرف نگاہ ڈالے جو چل پھر رہی ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ، تو وہ میری طرف نگاہ ڈال لے، وہ میت میں ہوں۔ اب یہ علامہ طحرانی کا بیان ہو گیا، اب میں اس سے کیا سمجھا ہوں؟ عزیزان محترم، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ میں نے عزیزان محترم اس حدیث کو جستجو کیا، میری نظر میں ایک قاعدہ موجود ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کہ اشیاء کو جب آپ نے پہچاننا ہوتا ہے تو اس کی ضد اپوزٹ سائیڈ پر جا کر دیکھیں تو اس اضداد سے آپ اشیاء کو پہچان سکتے ہیں۔ ہر شے کو پہچاننے کے لیے ایک ضد ہوتی ہے، اور اگر کسی شے کی ضد موجود نہ ہو تو آپ اس شے کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے نور کو پہچاننا ہے تو تاریکی نور کے اپوزٹ میں آ کر کھڑی ہے، آپ تاریکی سے نور کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قدرت کو پہچاننا ہے تو عجز سے آپ قدرت کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے علم کو پہچاننا ہے تو جہل سے آپ علم کو پہچان سکتے ہیں۔ فقر کو پہچاننا ہے تو غنا سے فقر کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے آواز کو پہچاننا ہے تو خاموشی بہترین جو ہے وہ معرف ہے اس آواز کے لیے۔ خوشبو کو پہچاننا ہے تو بدبو خوشبو کا تعارف کرواتی ہے۔ خیر کو پہچاننا ہے تو شر کے ذریعے سے آپ اس خیر کو پہچان سکتے ہیں۔ حرکت کو پہچاننا ہے تو سکون کے ذریعے سے اس حرکت کو پہچان سکتے ہیں۔ فنا کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو ابدیت کے ذریعے سے آپ اس فنا کو پہچان سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس میں اضداد ہی بہترین تعارف کرواتے ہیں۔ لہٰذا ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اگر احادیث میں ایسی حدیث کو پہچاننا چاہتے ہیں جو درواقع اہل بیت کی کسی فضیلت کو بیان کر رہی ہو، تو ہم دیکھیں کہ اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مخالفین کی کیا رائے ہے، کیونکہ مخالفین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ کوشش رہی ہے تاریخ اسلام میں کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلتوں کو اپنی طرف نسبت دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ایسے روات، ایسے جعلی قاذب افراد بٹھائے گئے کہ انہوں نے دقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو اور اہل بیت کے فضائل میں موجود چیزوں کو مشاہدہ کیا اور اسے جو ہے وہ یا کم کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے مقام کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے اور انہیں اس مقام پر بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں۔ مثلا یہی آپ فاروق اعظم دیکھ لیں، آپ صدیق اکبر دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق اکبر ہیں اور دوسری طرف حضرت صدیقہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، تو یہ دونوں جب ایک ہی محکمے میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دو افراد میں سے ایک فرد صدیق نہیں ہے۔ اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ وہ ہستی کہ جو مباہلے میں گئی ہے وہ کاذب نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ اگر مباہلے میں جانے والا کاذب ہوتا تو مباہلے میں کامیابی نہ ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ جو نسبت دی جا رہی ہے صدیق کی، صدیق اکبر کی طرف، وہ نسبت نادرست ہے۔ لہٰذا دیکھا گیا کہ ایسی جعلی احادیث موجود ہیں، تو پس معلوم ہوتا ہے کہ مثلا من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجہ الارض، اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ایسی میت کی طرف نگاہ ڈالے جو یمشی چل رہی ہے، کہاں چل رہی ہے؟ یہاں ایک جملہ اضافی کیا گیا علی وجہ الارض، کہ چلنے کے لیے تو زمین کی ضرورت ہوتی ہے، پس یہ میت زمین پر چل رہی ہے۔ خوب، اب یہاں یہ ایک جملہ اضافہ کیا گیا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ، اب وہاں رسول خدا میں تھا الیہ، میری طرف دیکھے، یا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے۔ تو اب وہاں الیہ کی جگہ پر یا علی ابن ابی طالب کی جگہ پر جو کلمہ اضافی کیا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابن ابی قحافہ، کہ وہ جو ہے وہ ابن قحافہ کی طرف جو ہے وہ نگاہ ڈالے۔ پس معلوم ہوا کہ ایسا کوئی جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی تحریف ایجاد کی گئی ہے، تبدیلی ایجاد کی گئی ہے۔ پس حضرت جسم سے جدا ہو گئے تھے، حضرت کا جسم چلتا بھی تھا لیکن اس جسم کی روح اس جسم کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ایک اور عالم میں وہ محو پرواز تھی اور محو سیر تھی۔
مثلاً آپ دیکھیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر جو ہے وہ 149 ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے، وہاں حضرت سید الاوصیاء اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انما کنت جارن، کہ میں آپ کا ہمسایہ تھا، جاورکم بدنی ایامن، کہ میرا جسم آپ کے ساتھ کچھ عرصہ جو ہے وہ مجاورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ بس حضرت خود جسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حضرت اپنی روح کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضرت کی روح ایک اور عالم میں سیر کر رہی تھی اور وہاں موجود تھی۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان نایاب گہرے عرفانی مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔